ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر عبداللہ سالم بولتا ہے کسی کے حق میں، کسی کی مخالفت میں، کسی پر الزام لگاتا ہے، تو عبداللہ سالم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالیے یا اس کی زبان کو کاٹ دیجئے، میں منع نہیں کروں گا۔ لیکن شاید بھول رہے ہیں وہ لوگ جو الزام لگاتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ ہی کے سیمانچل کا لفظ لگا دیا گیا کہ مولانا فلاں مکتب فکر سے ہیں، یہ پیشاور مقرر ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ الزام لگانے کی؟ تم شاید بھول گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیل اپنے ملک سے باہر ہیں، ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر بھارت کے اندر چیخ چیخ کر کسی نے ان کی صفائی پیش کی ہے تو اس شخص کا نام عبداللہ سالم ہے۔ ہمارے برادری کے طرف سے ہمارا بائیکاٹ کیا گیا کہ مولانا آپ کا مکتب فکر الگ ہے، ڈاکٹر صاحب کا مکتب فکر الگ۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کلمہ ان کا وہی ہے جو ہمارا ہے، مسلکن ہم الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل ہمارے لیے، ان کا عمل ان کے لیے، لیکن وہ اسلام کو جس انداز میں پوری دنیا کے اندر واضح کیا ہے، کسی ماں کے لال نے آج تک وہ بچہ نہیں جنا جو ڈاکٹر صاحب کے طرح حق کو واضح کیا۔ ہم نے کہا 10 تقریر میری موجود ہے، اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت بولتے کہ مولانا عبداللہ صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے میں کہوں گا ان لوگوں سے جو اس طرح کی پلاننگ اور سازشیں رچتے ہیں کہ مولانا عبداللہ دوسرے مکتب فکر سے ہو کر ہمارے شیر شاہ آبادی برادری میں کیوں آتے؟ CAA میں سب سے پہلے نمبر پر شیر شاہ آبادی برادری کا نام کون بولتا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں حالات حاضرہ پہ بولو نا، نہیں بولو گے اندر اندر دقیانوسی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ نہیں مولانا کے اوپر یہ الزام لگواؤ، خریدو اس میڈیا والوں کو اور مولانا کی تقریر کے اندر ایڈٹ کرو۔ میری وہ 24 منٹ کی تقریر ہے جس کے اندر ایڈٹ کر کے چلایا گیا، اور جب اس کو پوری رپورٹ صحیح واضح ہونے کے بعد آج پوری دن ہم نے جب تفتیش کی ہے تو وہ 24 منٹ کی تقریر وہ 16 منٹ کی تقریر میں کیسے بدل جاتی؟ کیا نہیں ہے پاسبل جناب؟ مرد کو عورت بنایا جا سکتا ہے سرجری کے ذریعے سے، تو ایک یوٹیوب کے اندر، ایک فیس بک کے اندر ایڈٹ کر کے کیا نہیں چلایا جا سکتا ہے؟ تقریریں دکھا دی جاتی ہے نیپال کی، وہاں کے سرزمین کی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اس قوم کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا۔ विधान اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا، قیامت تک کے لیے یہ نظام، قیامت تک کے لیے اللہ کی یہ شریعت، کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کسی طرح کی کوئی کمی بیشی اس میں نہیں کی جا سکتی۔ جو انسان اللہ کو اور اس کے رسول کو مانے گا، یقیناً وہ انسان کامیاب ہوگا۔ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ چیزیں بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر، ان کے الہ ہونے پر ہمارا عقیدہ اور کانسیپٹ، اس کا معیار کیسا ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی ہے تو آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی مسلمان ہیں یقیناً سب کا عقیدہ تقریباً اللہ کے بارے میں
ان کے ایک ہونے کا ہوتا ہے، مگر انہی مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی ناخواندگی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا کسی کی غلط سمجھانے بتانے کی وجہ سے وہ دوسرے مس انڈرسٹینڈنگ، مسکنسیپشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الحمدللہ یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس سیمانچل کے اس علاقے میں وہ طبقہ جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے بارے میں، ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، زیادہ نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں زیادہ ہونا چاہیے۔ جو فرمان نبی کا ہے، اللہ کے قرآن کا کمان ہے، ہمیں اس کو بلا شک و شبہ تسلیم کرنا چاہیے، ان پر ایمان اور آستھا رکھنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,500 سال پہلے جب اس دھرتی پر سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا تو ان کے کوکھ سے، ان کی اولاد میں سے 2 طرح کے لوگ ہو گئے، کچھ آستک اور کچھ ناستک ہو گئے، کچھ اللہ کو ایک ماننے والے ہوئے، کچھ اللہ کو انیک ماننے والے ہوئے، اسی کو آستک اور ناستک کہا جاتا۔ اور ہم لوگ اپنی شرعی الفاظ میں اسی کو مومن اور اسی کو کافر اور مشرک گردانتے۔ جس آدمی کا عقیدہ قرآن پر، شریعت پر نہ ہو، کسی حدیث پر، کسی قرآن کی آیت پر بھی اگر اس کو شک ہو تو یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے، یا کسی اللہ کا حکم ہو قرآن میں، یا اس کے بارے میں ذرہ برابر اس کو تردد ہو یا شک میں ہو، تو تب بھی وہ آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ We are Muslim, we should to bow down۔ ہمیں اپنے سر کو خم کر دینا ہے، تسلیم کرنا ہے اللہ کا جو آرڈر ہے، بس ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہے جن کی کیفیت مجہول ہوتی ہے، لیکن تب بھی ہم اس پر اعتقاد اور وشواس رکھتے، جیسے واستوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے، کیفیت مجہول ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ، ان بطش ربک لشدید، اللہ اپنی گرفت میں مضبوطی کے ساتھ جب پکڑتا ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے مفسرین، محدثین الفاظ کا استعمال سمجھانے کے لیے الگ انداز میں کرتے ہیں، لیکن جو آرڈر اللہ کے طرف سے، اس کو ماننا ہمارے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کہیں پر کوئی چیز مجہول ہو، کہیں پر کوئی چیز غیر معروف ہو، آپ شک میں ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ If you have any kind of doubt، اگر آپ کو کوئی شک ہے کسی مسئلے پہ،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, if you make noise between the human beings on the earth, you should to explain. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ, you turn and return, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, to Allah Almighty and His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر آپ کو کوئی شک ہے کسی مسئلے میں تو آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس آپ کا قرآن موجود ہے، آپ کے پاس احادیث رسول موجود ہے، آپ دیکھیے وہاں ملے گا آپ کو. تب بھی یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کمانڈ آف اللہ، آپ کوشش کرتے ہیں تب بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. تو حضرات علماء کرام موجود ہیں جو قرآن و شریعت کے عالم ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تحقیق کرتے. آپ ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ کیا چیز. بٹ یو شوڈ ٹو ایکسپلین، یو شوڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ، کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، آپ کو وہ جاننا ہے. کوئی کچھ کہہ دے اسی کو سر پر رکھ کر ہم ڈانس نہیں کر سکتے، گھوم نہیں سکتے. ہماری شریعت وہ ہے کہ ہر چیز کی دلیل مانگتی. اللہ نے، اس کے رسول نے کہیں پر ہم کو لاچار اور مجبور نہیں کیا ہے. ہم مسجد جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو نیکی کا ہو، تو وی ہیو دا قرآن اینڈ حدیث ہیو دا پروف، ان کے پاس پروف موجود. اور دنیا میں مذاہب ہیں، ان کے اندر کام کرتا ہے کوئی اپنی دھرم اور مذہب کے تعلق سے، ان کے پاس پروف نہیں ہوتے، دلائل نہیں ہوتے. ہمارے پاس دلائل ہوتے. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. مجھے بہت خاص بات کہنی، مجھے آج تقریر نہیں کرنی. جیسے جناب صدر محترم نے گائیڈ لائن کیا ہے، صدر محترم ہے، صدر جلسہ ہے، ان کی نگرانی، ایک کسی پروگرام کی نگرانی جو مکھیا ہوتا ہے وہ صدر جلسہ ہوتا ہے. ان کے آرڈر کا پالن کرتے ہوئے میں آج پچھلے 2 دن میں بہت ساری وہ باتیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسپریڈ کی گئی، امپلیمنٹ کی گئی، ہم اس کا ایکسپلین کرنا چاہیں. کٹھیار کی، ضلع کٹھیار کی اسی بستی میں شیخ توحید سلفی ہمارے بڑے محترم، ان کے کمان پہ، انہی کے آرڈر پہ اور انہی کی دعوت پر یہی وہ اسٹیج ہے اب سے شاید 4 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی. تب سے لے کر آج تک میری 300 400 450 اسپیچز یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر لوگوں نے اپلوڈ کی. ہم نے نہیں کی، نہ تو ہمارا کوئی چینل، نہ تو ہمارا کوئی پیج ہے. ہمارے نام سے 5 پیج چلتے ہیں فیس بک میں، اور نہ معلوم یوٹیوب میں کتنے چینل لوگ بنائے ہوئے ہیں. کسی بھی میری ایک تقریر، ایک اسپیچ میں عداوت کی، تنافر کی یا اختلاف کی یا انتشار کی بات نکال کر دکھا دے، اپنے مومن کے لیے، مسلمانوں کے بیچ خصوصاً، میں اسی وقت اپنے زبان میں، اپنے منہ میں تالے لگا لوں گا. دو دن سے ایک اسپیچ ہمارے پاس بھی بھیجے گئے. میں 2 دن لکھنؤ اتر پردیش کے سفر میں تھا، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا آج میں اس سفر میں 22.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں یہاں پہنچا آپ کے پروگرام.
بہت سے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ مولانا حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، آپ نے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے ویڈیوز بنائے۔ ہم نے کہا کہ ویڈیو اوتھینٹک ہے، ویڈیو میں تو لڑکی کو لڑکا بنا دیا جاتا ہے، میڈیا میں تو جو باتیں نہیں ہوتی وہ باتیں پیدا کر دی جاتی۔ ہم نے کہا کہ اگر میرے تعلق سے اس طرح کی باتیں تھی تو کم سے کم وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں قوم کے، سماج کے، ہم لوگ تو طالب علم ہیں، ہم لوگ تو بچے ہیں ابھی۔ I don't have the lot of experience۔ اگر ہم لوگوں سے کوئی چوک ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے تو فوراً رابطے میں آنا چاہیے کہ مولانا عبداللہ آپ کی یہ باتیں سوشل میڈیا کے اندر میں گردش کر رہی، اس کی کیا ریالٹی؟ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں، میرے خلاف نہ معلوم کیا کیا باتیں چلا دی جاتی۔ میرے خیال سے، میری سمجھ کے اعتبار سے یہ باتیں مناسب نہیں ہے۔ جسٹ کنسیڈر ان جاءکم فاسق، اس پیپر میں صدر محترم کا لکھا ہوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی اس طرح کی خبریں آ جاتی ہیں آپ کے پاس میں، فتبینوا، you have to find out what is the truth، آپ اس کی تحقیق کیجیے۔ جب کسی آدمی کے اوپر کوئی FIR ہوتا ہے کسی تھانے میں، تو اس تھانے میں اریسٹنگ کے بعد جیل اگر اس کو ہو جاتی ہے تو اس کا بیل بھی جب ہوتا ہے جب اس کا گواہی دی جاتی ہے، اس کی گواہی دینے کے بعد حق یا غیر حق، صحیح یا غلط، جب وہ آدمی سامنے ہوتا ہے، جب اس کے خلاف میں صحیح یا غلط ثابت ہو جاتا ہے، تب اس کے اوپر ججمنٹ دیا جاتا ہے۔ 1.5-2 دن کے اندر مجھے ویلن بنا کر پیش کیا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، میرے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ محترم سماج کے، قوم کے، کسی تنظیم کے سربراہ، وہ جب اونچے بیٹھے ہیں، ذمہ داری دی گئی ہے، تو ان کی سوچ تنگ نظر نہیں بلکہ وسعت نظری ہونی چاہیے۔ سماج میں کوئی بھی عالم دین، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کوئی خطا یا غلطی یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہے تو اس کی واقعتاً اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ مولانا عبداللہ آپ نے یہ بیان دیا، کیوں دیا؟ ان سے پوچھتے کہ مولانا عبداللہ صاحب کیا یہ صحیح ہے؟ اگر میں نے یقیناً وہ بیان دیا ہے تو اس کی تحقیق ہوتی، اگر میں غلط ہوتا تو اسی وقت میں یہ کہتا کہ یقیناً یہ غلطی ہے، یہ چوک ہوئی ہے۔ ارے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہمارے صدر محترم بھی جانتے، احادیث مبارکہ جن کی اتنی حفاظت کی گئی، ان کے اسماء رجال پہ بحث ہوتی۔ بخاری کی روایات کیوں مستند ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کی گئی۔ امام بخاری نے جو پیور ہوتے تھے راوی، اسماء رجال کے بحث میں کھڑے اترتے تھے، ان کو داخل کیا، لیکن ذرہ برابر جس میں تھوڑا بہت شک ہوتا تھا تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ تحقیق اور ریسرچ ہوتی تھی، تب جا کر ان کو مستند مان کر اس کے اندر داخل کیا۔ جب اتنی حفاظت اور اتنی احتیاط کی گئی، تب بھی احادیث مبارکہ میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہو گئی۔ تو پھر تو اتہاس اور ہسٹری کی باتیں اگر کوئی بیان کرتا ہے اور وہ غلط بیان کرتا ہے اور آپ کے پاس کریکٹ اور صحیح آنسر ہے اور صحیح انفارمیشن ہے،
تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان کو فون کال پہ اور ان کو رابطے میں لاتے اور کہتے کہ مولانا آپ کی یہ اسپیچ، آپ کی یہ بات ایز اے ہسٹریکل، اوتھینٹک ہسٹریکل لائنس اینڈ روایات یہ غلط ہے۔ اگر میں نے واقعتاً بولا، اگر میں اسی پر اڑا رہتا کہ نہیں وی آر آن دا رائٹ، ہم صحیح ہیں، تب آپ جا کر کہتے کہ مولانا عبداللہ نے واقعتاً بیان دیا، اور مولانا کو صحیح بات پہنچنے کے بعد بھی مولانا اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صحیح نہیں، غلط راستے پر ہیں۔ اب قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قوم کے لوگوں اس مولانا سے بچو، کیونکہ یہ غلط انفارمیشن پر اپنی ضد پر اڑے ہوئے۔ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم سے آج تک کسی کا کوئی رابطہ نہیں۔ ہمارے بعض دوست احباب فون کرتے ہیں کہ مولانا آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں چل رہی۔ ہم نے کہا کہ بھئی چلنے کو چلائی جا سکتی، کیچڑ کس پہ نہیں اچھالے گئے۔ ہاں، ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی ان بھرم میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی فون پہ فون، ٹارچر پہ ٹارچر، کہ آپ امیر ہیں، آپ ناظم اعلیٰ ہیں، آپ محتمم ہیں، اور آپ کی نگرانی میں، آپ کے راج میں یہ کام ہو رہا اور آپ ابھی تک خاموش بیٹھے۔ وہ بھی بیچارے پریشان ہو کر کے فوراً اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے، مجبوری ان کی بھی ہوتی، لیکن یہ نظام نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں۔ اگر عبداللہ سالم غلط بولتا ہے، یقیناً اگر میں غلط ہوں کہیں پر، اگر میری غلط بیانی ہوئی ہے تو میں پورے مجمع میں کہتا ہوں، میں ایک بار نہیں 100 بار اپنے اس بیان کو واپس لینے کے لیے تیار، لیکن آپ پہلے اس کی تحقیق کیجیے۔ سوشل میڈیا کو اوتھینٹک مانتے ہیں، کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر، جب سپریم کورٹ میں جب فیصلے کی بات آئی تھی ایک کیس میں، آپ کو یاد ہوگا چنڈی گڑھ کا وہ کیس، جب وہاں پر ایک طرف میڈیکل کا رپورٹ اور ایک طرف رپورٹ ایک چشمدید گواہ کا، تو میڈیکل کا رپورٹ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ریپ یا یہ گناہ نہیں ہوا، لیکن چشمدید گواہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ گناہ ہوا ہے، میں نے دیکھا۔ تو سپریم کورٹ نے اس چشمدید گواہ کی بات مانی اور میڈیکل اور لیب کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا میں کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے بھارت میں جو استھتی قوم کو بانٹنے کا نہیں، میں 100 بار کہہ چکا ہوں کہ جو اختلافی بات کرتے، جو کسی کے اوپر الزام لگاتے، ان کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر عبداللہ سالم بولتا ہے کسی کے حق میں، کسی کی مخالفت میں، کسی پر الزام لگاتا ہے، تو عبداللہ سالم کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالیے یا اس کی زبان کو کاٹ دیجئے، میں منع نہیں کروں گا۔ لیکن شاید بھول رہے ہیں وہ لوگ جو الزام لگاتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ ہی کے سیمانچل کا لفظ لگا دیا گیا کہ مولانا فلاں مکتب فکر سے ہیں، یہ پیشاور مقرر ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ الزام لگانے کی؟ تم شاید بھول گئے، آپ کو معلوم نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیل اپنے ملک سے باہر ہیں، ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر بھارت کے اندر چیخ چیخ کر کسی نے ان کی صفائی پیش کی ہے تو اس شخص کا نام عبداللہ سالم ہے۔ ہمارے برادری کے طرف سے ہمارا بائیکاٹ کیا گیا کہ مولانا آپ کا مکتب فکر الگ ہے، ڈاکٹر صاحب کا مکتب فکر الگ۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کلمہ ان کا وہی ہے جو ہمارا ہے، مسلکن ہم الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہمارا عمل ہمارے لیے، ان کا عمل ان کے لیے، لیکن وہ اسلام کو جس انداز میں پوری دنیا کے اندر واضح کیا ہے، کسی ماں کے لال نے آج تک وہ بچہ نہیں جنا جو ڈاکٹر صاحب کے طرح حق کو واضح کیا۔ ہم نے کہا 10 تقریر میری موجود ہے، اس وقت کیوں نہیں بولے آپ؟ اس وقت بولتے کہ مولانا عبداللہ صاحب کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔
اسی لیے میں کہوں گا ان لوگوں سے جو اس طرح کی پلاننگ اور سازشیں رچتے ہیں کہ مولانا عبداللہ دوسرے مکتب فکر سے ہو کر ہمارے شیر شاہ آبادی برادری میں کیوں آتے؟ CAA میں سب سے پہلے نمبر پر شیر شاہ آبادی برادری کا نام کون بولتا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں حالات حاضرہ پہ بولو نا، نہیں بولو گے اندر اندر دقیانوسی پلاؤ پکاتے رہیں گے۔ نہیں مولانا کے اوپر یہ الزام لگواؤ، خریدو اس میڈیا والوں کو اور مولانا کی تقریر کے اندر ایڈٹ کرو۔ میری وہ 24 منٹ کی تقریر ہے جس کے اندر ایڈٹ کر کے چلایا گیا، اور جب اس کو پوری رپورٹ صحیح واضح ہونے کے بعد آج پوری دن ہم نے جب تفتیش کی ہے تو وہ 24 منٹ کی تقریر وہ 16 منٹ کی تقریر میں کیسے بدل جاتی؟ کیا نہیں ہے پاسبل جناب؟ مرد کو عورت بنایا جا سکتا ہے سرجری کے ذریعے سے، تو ایک یوٹیوب کے اندر ایک فیس بک کے اندر ایڈٹ کر کے کیا نہیں چلایا جا سکتا ہے؟ تقریریں دکھا دی جاتی ہے نیپال کی، وہاں کے سرزمین کی۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میں اس قوم کو بانٹنے کے لیے نہیں آیا، ہاں میں تقریر کرتا ہوں، آپ لوگوں کے بیچ میں آتا ہوں، 1.5 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی، ابھی نہیں اور بھی کبھی زبان سے اگر سبقت لسانی ہو جائے، پاسبل ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، تو جو ہمارے گائیڈر ہیں، صدر صاحب ہیں، جیسے ہمارے توحید سلفی صاحب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بھئی مولانا یہاں پر چوک کیے، تو ان کی اخلاقی فریضہ، ایمانی فریضہ، شریف فریضہ ہے کہ مولانا عبداللہ آپ یہاں پر مسٹیک کیے ہو۔ جو طریقہ رہا ہے، انسان ہے، بھول ہو جاتی، اگر کبھی کبھی ایسی بات ہوئی ہو تو ہم کو، اور لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، وسعت نظری کے ساتھ کرتے ہیں، تو بہرکیف لوگوں نے اس وقت ایک سازش رچی۔ اس بات کا سر تب اس بات کو واضح ہو جاتا ہے کہ نیپال کی تقریر آپ کی یوٹیوب میں چل رہی ہے آج کل، آپ کی آواز میں، جس میں سوچ رہے کو گالی دی گئی، اس میں 40 سینما ہال کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ بات بھی کہا گیا کہ بدر کے میدان کی اسپورٹ ڈے میں بدل دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہے یہ آل سعود جو ہے یہود سے تعلق رکھتا ہے، یہ خاندان۔ دیکھیں صدر صاحب، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی باتیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی نیوز میں یہ باتیں یہ چلائی جاتی ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ہے۔ کئی بار امر اجالا، دینک جاگرن میں یہ بات آئی کہ پردھان منتری جی مکۃ المکرمہ میں جا کے، حرمین شریفین میں جا کر کے سلانیاش کر کے آئے، یہ بات آئی۔ ہم نے یہ بات کہی کہ اگر ایسا ہوتا ہے وہاں پہ تو ہم سب کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط بات نہیں ہوتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہاں جہاں سے شروعات ہوئی ہمارے قرآن کریم کی امپلیمنٹ آف دا اسلام، اس میں یہ بھی ذکر ہے جو میں نے سنا ہے کہ اگر میری بات غلط ہے تو 1 سال کے اندر تم دیکھ لینا۔ بھائی ایڈٹ کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کیا شیخ محترم، اس سے 2 گنی زیادہ باتیں ایڈٹ کر کے چلائی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، نہیں صحیح ہے۔ دیکھو بابو، غلط فہمی سے دیکھیے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ سن کر باتیں آگے چلاتے ہیں وہ آدمی جھوٹا ہے۔ کفا بالمرء، فور بینگ، اٹ از انف فور بینگ اے لائر ٹو اسپریڈ دا میسجز واٹ ایور heard from the others without trying to know of the truth of it، حقیقت کو جانے بغیر اگر کوئی آدمی اس کو آگے چلاتا ہے تو بالکل غلط اور غلط۔ پوچھئے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹ، کوئی فیس بک میں آ کر، ہمارے بہت سارے محترم ہیں ہم سے بڑے ہیں، لیکن ہم کو امید نہیں تھی، میں اگر کسی کی مخالفت میں بولنے پر آؤں تو مجھے میری زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا اب آپ کے خلاف تقریریں ہوں گی، ہم نے کہا کہ بھائی اگر میں مجرم ہوں تو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بین لگا دیجئے،
میرے اوپر، میں نہیں کروں گا تقریر. اگر میں غلط ہوں میں خود سوچوں گا کہ بھئی مجھے میری غلطی کی سزا ملی. لیکن اگر میں صحیح ہوں، میرے خلاف سازش کی گئی، آپ کو تو ہاتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس وقت میرا سپورٹ یہ کرنا چاہیے کہ مولانا کیا حقیقت ہے کیا غلط ہے. اگر حقیقت ہے تو مولانا آپ غلط ہیں. ہم کسی پروگرام میں اسٹیج پہ جا کر بول دیتے کہ میں نے جو بولا ہے وہ بالکل کی ساری باتیں غلط ہے، میں اپنی باتوں کو واپس لیتا ہوں. لیکن اگر میں یہ سازش ہوئی اور میں صحیح تھا تو آپ کو ہماری مدد کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی زبان سے بھی کہنا چاہیے کہ مولانا کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے، رچی جا رہی ہے. یہ ہونا چاہیے. اس کے بجائے جناب پوری کے پورے ایک دم فیس بک پہ اتنا بڑا وہ مضامین لکھ رہے ہیں. کس کو گالی دے رہے ہو جناب؟ کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ہم؟ کیوں نہیں آپ لکھتے بڑے بڑے مضامین مودی جی کے خلاف؟ ہے ہمت؟ کیوں نہیں لکھتے آپ بڑے بڑے مضامین یوگی جی کے خلاف؟ ہے ہمت؟ کیوں نہیں بولتے آپ بابری مسجد پر؟ ہے ہمت؟ نہیں. گھر میں گھس جائیں گے. بات جب آ جاتی ہے یہاں پر مسلم کی، کلمے کی، اسلام کے بیچ میں بہت اچھا لگتا ہے. اس کو کہو جہنمی، اس کو کہو کہ مولانا فلاں مکتب فکر سے ہیں، مولانا نے تو یہ کہہ دیا، مولانا آج سے کافر بن گئے. بہت آسان ہوتا ہے. 35 کروڑ ہے دیش میں، یہی طاقت ہے ہماری. یہ لوگ مجرم ہیں جو قوم کو مضامین کے ذریعے سے بانٹنا چاہتے. ان لوگوں کو بول رہا ہوں جنہوں نے بڑی مضمون لکھے. صدر محترم کو نہیں بول رہا، ان کو تو مجبور کیا گیا. شیخ محترم کو جو ہمارے جناب صدر صاحب ہیں، صوبہ بہار کے امیر جماعت اہل حدیث کے، وہ تو منظم انداز میں جو باتیں لکھی ہے، جو انہوں نے اس میں ایڈٹ کر کے چلایا گیا، وہ چیزیں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی. لیکن ان کے علاوہ وہ لوگ جن کو الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کا پتہ نہیں، جن کو اے سے لے کر زیڈ تک کا معلوم نہیں، جس کے اندر اس مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا پلاننگ تیار کی جا رہی اس کو پتہ نہیں، بیٹھ جاتے ہیں جناب فیس بک یونیورسٹی پہ اور بڑے مضامین لکھ لیتے. ہمت تو لکھ کر دکھاؤ نا RSS کے خلاف. ہمت ہے تو لکھ کر دکھاؤ وشو ہند پریشد کے خلاف. بس بہت آسان ہے. مولانا عبداللہ صاحب کیوں آ گئے ہمارے پلیٹ فارم پر؟ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ غزلیہ کوی سمیلن ہوتا ہے ہندوؤں میں، ہندو بھائیوں میں کوی سمیلن ہوتا، یعنی ان لوگوں کے غزل کا ایک منچ سجایا جاتا. بڑے بڑے کوی لوگ آئے اپنے اپنے غزل پڑھنے کے لیے اور اپنے اپنے گیت سنانے کے لیے آئے، سنا رہے تھے. اچانک سے 1:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو وہاں پر پولیس والا آ گیا. پولیس والے نے آ کر کے سب کو پکڑا. پکڑنے کے بعد بہت مشکل سے ان کو یہ کہا کہ بھیا ایسا ہے، ہم لوگ تو دعوت میں بلائے گئے تھے، کوئی بہار سے آیا تھا، کوئی اتر پردیش سے آیا تھا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. تو پولیس والوں نے کہا کہ اچھا یو آر ریسپیکٹڈ، یو آر آور چیف اینڈ آور چیف گیسٹ، ہمارے بڑے مہمان ہیں، ہم آپ لوگوں کو ریلیز کرتے ہیں، لیکن کمیٹی کو بلا کر کے لاؤ. جب کمیٹی کو بلا کر لایا گیا تو کمیٹی والوں کو پولیس والے نے کہا کہ سر ہم تو مجبور تھے. کہا کیوں آپ مجبور تھے؟ جب آپ کو خوراک پانی مل گیا، جب آپ کو ہم نے خرچ دے دیا کہ آپ کو سر ہمارا پروگرام 12 بجے تک پرمیشن ہے لیکن ہمارا پروگرام رات بھور تک چلے گا، تو آپ بیچ ہی میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، آپ ہی میں سے کوئی آدمی یہ دیکھیے فون کیا، یہ نمبر لیجئے. جب وہ نمبر تحقیق کی گئی تو اسی کوی سمیلن میں ایک کوی تھے، ایک شاعر تھے، ایک غزل کے شاعر تھے، انہی کا وہ نمبر نکلا. جب دیکھا کہ بھئی تم نے کیوں فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرا نمبر شام سے آ ہی نہیں رہا تھا پڑھنے کے لیے، اسی لیے میں نے اس پورے کوی سمیلن کو بھنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ وہاں پر کمپلین کیا. تو یہی ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں، یہی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صاف فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم. آپ شیر شاہ آبادی ہیں، میں انصاری ہوں، ہم میں سے بہت سے شیخ ہیں، آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو چودھری ہیں، جو سید ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو دوسرے کاسٹ کے ہیں، بہت سے آدمی وہ ہیں جو دوسرے سیکس کے ہیں، دوسرے سیکشن کے ہیں. لیکن
جب بات آ جاتی ہے ہماری پوری ایک یونٹی کی، سماج کی، تو اس وقت ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر اسی طریقے سے اگر قوم کو ہم نے بانٹا، اگر اسی طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اگر مضامین بازی کیے، سوشل میڈیا میں فیس بک کے ذریعے سے ویڈیو بازی کی، ایک دوسرے پر تہمت کی باتیں اگر ہم نے کی، پہلے اس کو ٹرائی کرو، پہلے اس کی حقیقت کو پہنچو، نہیں تو ایک مسلمان کے اوپر اگر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو ٹوٹل مسلمانوں کو اس کو مٹانے کے لیے آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر یہ آروپ لگا تھا نا کہ مالدہ یہ بنگلہ دیش کا ڈھاکہ میں بم پھٹا، وہاں کے کسی نوجوان نے کہا کہ ہم پروگرام میں شریک ہوئے تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پروٹیسٹ میں شامل ہوئے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آئے ان کے فیور میں، ہمیں تو فیور میں آنا چاہیے نا۔ میرے اوپر لگا ہے فتویٰ ہمارے برادری کے طرف سے کہ مولانا عبداللہ آپ ڈاکٹر صاحب کی حمایت میں کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رائٹ پرسن، ان کی اسپیچ، ان کی تقاریر، ان کی محنت اسلام کی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے۔ مجھے تمہاری دھمکیوں سے، تمہارے بائیکاٹ کے اعلان سے میری زبان کو تم نہیں روک سکتے ہو۔ میں بولوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ہندوستان کے مسلمانوں، میں نہیں کہتا، کسی بھی مکتب فکر کا نام نہیں لیتا، میں کسی بھی حنفیت کا، شیر شاہ آبادی برادری کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا را کلمے کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ کر لڑنے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ آر ایس ایس کتنے پلیٹ فارم پر ہے؟ ان کے 2 تنظیمیں ہیں، وہ 2 پلیٹ فارم پر نہیں، ان کے کسی مجرم پر، کسی مڈرر پر اگر کہیں پر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ سارے کے سارے آر ایس ایس والے کھڑے ہو جاتے ان کی دفاع کے لیے۔ ہم ہوتے ہیں کھڑے؟ نہیں، یہاں تو ہمارے ہی پیر کھینچتے ہیں کہ مولانا عبداللہ کیوں اسٹیج پر آ جاتے ہیں، مولانا عبداللہ کو نیچے گراؤ۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مولانا عبداللہ کو قوم کے لوگ بلاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہ کوئی اچھا کام کیا ہوگا جس سے قوم ان سے محبت کرتی۔ زبردستی ہم نے قوم کو انجیکشن نہیں دیا کہ قوم کے لوگوں تم ہم سے محبت کرو، نہیں۔ اگر توحید سلفی صاحب کو، صدر محترم کو اگر صدر بناتے ہیں تو لوگوں کا عقیدہ ان سے جڑا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کا رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دل کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے طرف سے نہیں ہوتا۔ اس لیے اس وقت قوم کو ضرورت ہے کہ اختلافی بات میں الجھا کر قوم کو 2-3 پھاڑ مت کیجئے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں، آپ سن 2024 میں دیکھیے گا، اگر بھارت کے اندر موجودہ حکمران رہے تو سن 2024 میں اگر منوسمرتی نافذ نہیں ہو گیا تو میں آپ کے اسی سیمانچل میں رہوں گا۔ اس وقت دیکھیے گا CAA میں جب آپ کو مار مار کر بنگلہ دیش اور دوسرے سری لنکا کے بارڈر پر نہیں پہنچایا جائے گا تو آپ میری زبان کو کاٹیے گا، اس وقت کہیے گا کہ عبداللہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان باطل طاقتوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے؟ ایک پلیٹ فارم پر آ کر، ایک جماعت میں آ کر۔ کل ہم لکھنؤ میں پروگرام میں تھے، سیتاپور میں پروگرام میں تھے، وہاں سکھ کے 2 بھائی آئے وہاں کے ایک ودھائک کے پاس، انہوں نے کہا کہ سر ہم 2.5% ہے، ہماری پوری کمیٹی، پوری یونٹی برادری کے لوگ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم کو وہاں پر آشچریہ ہوا، تعجب ہوا کہ دیکھیے یہ 2.5% ہے، یہ ایک جگہ بولتے ہیں جمع ہو جاؤ، سب تو جمع ہو جاتے ہیں، جب بولتے ہیں کہ چلو سب کسان کے جھنڈ میں تو وہاں چلے جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اپنا نوکری کا ریزرویشن کا حق لیں گے تو سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم مسلمان وہ ہیں جناب، پورے بھارت کے اندر 15 سے لے کر 25% کے بیچ میں یہ ہمارا آبادی کا تناسب ہے، لیکن ہم مسلمان یہ ہے کہ اتنے بٹے ہوئے ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دشمن کے بندوق سے جو گولی نکلے گی نا، وہ یہ نہیں پوچھے گی کہ یہ عبداللہ کا سینہ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ توحید سلفی صاحب کا سینہ ہے اس کو چیر کر نکل جاؤ، نہیں، ان کے سامنے صرف کلمہ پڑھنے والا ٹارگیٹ، ایک کلمہ پڑھنے والا ٹارگیٹ۔ آج تک بتائیں مجھے، میری ایک بھی اختلافات، میں کسی کے خلاف نہیں بولتا،
مسلم کمیونٹی میں خصوصاً موجودہ حکمران کے غلط پالیسی کے خلاف بولتا ہوں، چونکہ یہ ادھیکار حکمران نے ہی ہمیں دیا، اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا پھر؟ ابھی آپ کی متھرا کی جامع مسجد عیدگاہ میں 6 دسمبر کو مورتی رکھی گئی، کون بولے گا اس پہ؟ کہاں گئے وہ فیس بک پہ 200 300 لائن لکھنے والے؟ کیوں تم چوہے کے بل میں گھسے ہوئے ہو؟ بولو نا، تم تاریخ پیش کرو نا مکہ مسجد کی متھرا کی، نہیں بولو گے؟ کیوں؟ بزدل ہو تم، ڈرتے ہو۔ دیکھیں گے تمہاری بازوؤں میں طاقت جب ہے کہ جب تم ان کے خلاف آواز بلند کرو۔ کیا تاریخ ہے مکہ مسجد متھرا کی؟ نہیں جناب، ہم کو تو فیس بک پہ لکھنا آتا ہے۔ فیس بک اتنا سوشل میڈیا میں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، میرے آج تک فیس بک پہ کوئی آئی ڈی نہیں۔ واٹس ایپ پہ بھی ہم اس وقت کوئی چیز ریسیو کرتے ہیں، ابھی ہم جب راستے میں آ رہے تھے تو شیخ توحید صاحب بولے کہ سر آپ واٹس ایپ تو ریسیو کریے پہلے، وہاں آپ کو لوکیشن کا پتہ چلے گا۔ یعنی ہم کو فیس بک اور واٹس ایپ یہ دو چیز سے بہت زیادہ الرجی، ہم بہت زیادہ الرجی۔ متھرا کی جامع مسجد، عبد النبی خان، he was a commander، اورنگزیب بادشاہ، and he was purchased from the butchers، انہوں نے خریدی، purchased، یہ لکھا ہوا ہے اتہاس میں۔ لیکن اس مہینے کی دسمبر کی 6 تاریخ کو جس میں بابری مسجد شہید کی گئی، وہاں پر بھی ہمارے اتر پردیش کے سی ایم کے سامنے مورتی رکھنے کی کوشش کی گئی، جو 27 دسمبر 1949 کو بابری مسجد میں مورتی رکھی گئی، تالا لگ گیا۔ کچھ ہی سال بعد، 40 یا 50 سال بعد قبضہ کر لیے وہ۔ اب ان کی کوشش، ان کا ٹارگیٹ متھرا کی جامع مسجد، متھرا کا عیدگاہ ہے۔ کون بولے گا ان پر؟ ان پر بولنے کے لیے تو جگر میں طاقت نہیں ہے۔ مولانا عبداللہ اگر کچھ بولتا ہے تو تمہارے خون کھولتے۔ مولانا عبداللہ سے جلن یا حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر توحید سلفی صاحب کو، ہمارے شیخ محترم صدر صاحب کو، یا ہماری صوبائی صدر صاحب کو اگر ناظم اعلیٰ بنایا ہے کسی نے، تو اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ اللہ ہی کرسی پر بٹھاتا ہے، وہی زمین پر بٹھاتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے تو آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اگر مضامین لکھنے تھے تو CAA کے خلاف لکھتے آپ، جو کہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو مضامین لکھنا تھا تو آپ متھرا کی جامع مسجد اور وہاں کی عیدگاہ کے تعلق سے آپ لکھتے پیجز، بڑے بڑے 200 300 لائن کی آپ نے لکھ کر کے ہمارے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بھیجا۔ ہم نے تو آج اس کا وہی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا پریشان ہو گیا ہوں اپنے لوگوں سے۔ یقیناً اس قوم کو تباہ کس نے کیا؟ اپنوں نے کیا تباہ۔ دیکھ لیجئے، سراج الدولہ کو اپنوں نے تباہ کیا، ٹیپو سلطان کو اپنوں نے تباہ کیا، بڑے بڑے بہادر شاہ ظفر کو اپنوں نے تباہ کیا۔ اور آج جو یہ قوم تباہ ہوگی، سن 2024 میں جب ہندو راشٹر بنے گا تو کوئی نہیں، ہم اور آپ تباہ کرنے والے۔ یہی لوگ تباہ کرنے والے ہیں جو فیس بک کے اوپر 300-400 لائن کا پیجز لکھتے۔ بتاؤ تاریخ۔ متھرا کی مکہ مسجد، وہاں کی جامع مسجد کے عبد النبی، وہ تھے کمانڈر۔ 1660 اور 61 کے بیچ میں جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد بنانے کے لیے انہوں نے باضابطہ زمین خریدی۔ ویکیپیڈیا دیکھ لیجئے آپ، ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، ورلڈس ویمن 11 کی انسائکلوپیڈیا دیکھیے، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مکہ مسجد کو بنانے کے لیے کون؟ عبد النبی خان، ہی واز پرچیزڈ کا مطلب خریدنا، پرچیزڈ فرام دا بچاز۔ بچاز کس کو بولتے ہیں؟ بچاز قصائی کو بولتے ہیں۔ وہاں پر قصائی رہتے تھے، اور قصائی جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام تھا پارسی محلہ۔ پارسی محلہ آج بھی ہے وہاں پہ متھرا کے اندر۔ ان سے خرید کر باضابطہ
تب جا کر وہاں پر مسجد کی انہوں نے نرمان کی، اور وہ مسجد جو آج ہے وہ غیر شاہی انداز میں ہے، نارمل مسجد ہے، لیکن اس کو بھی توڑنے میں لگے۔ وہاں پر جب مندر بنانے کی بات کی جاتی، قرطبہ کی جامع مسجد، قرطبہ 1300 چراغ روشن کیے جاتے روشنی کے لیے، کون بولے گا ایسے ہی کاٹے جائیں گے ہم؟ کیسے؟ جیسے فلسطین میں کاٹے گئے، جیسے اندلس میں کاٹے گئے، بخارا سمرقند میں کاٹے گئے، بغداد میں کاٹے گئے، ایسے ہی بھارت میں کاٹنے کی تیاری کی جا رہی۔ اگر ایک دو بندہ بولتا ہے کوئی، تو ان کی ہمت افزائی کے بجائے ان کے اوپر اناپ شناپ ویڈیوز ڈال کر، الزام تراشی بہتان لگا کر ان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جتنی طاقت لگانا ہے لگا لو، آپ قوم کے، آپ کسی برادری کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ دشمن ہیں، اور جب اپنوں میں پھوٹ پڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے۔ ہمارے علماء اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے، جب قوم کا بٹوارا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی میرے مسلم بھائیوں، میرے مسلمانوں، بٹ جاتی ہے۔ نظام عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کا چینج ہوتا ہے اس وقت کہ ہم نے تم کو ایک بنایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا مرد عورت، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو شیر شابادی بنایا، ہم نے تم کو انصاری بنایا، ہم نے تم کو تیلی اور چودھری بنایا، ہم نے تم کو سید بنایا صرف اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو کہ سیمانچل میں شیر شابادی، شیر شاہ بڑی مضبوط طاقت والا نام ہے آپ کا، شیر شابادی بنایا پہچاننے کے لیے کہ تاکہ عبداللہ سالم کے پاس اگر کوئی NRP اور اگر کوئی NPR اور NRC پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کے کٹیہار میں کون لوگ رہتے، یہ کہہ سکیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کی بنیاد پر کہ ہمارے شیر شابادی برادری کو لوگ رہتے۔ وہ کہیں گے کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیوں نہیں، مسلمان ہے، وہ برادری کا نام ہے، الگ برادری ہے، دھرم الگ نہیں ہے، ان کا بھی قرآن وہی ہے جو میرا قرآن، ایسا نہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے اور وسیم رضوی کے قرآن کی طرح ہو گیا کہ نہیں جناب، شیر شابادی برادریوں کا قرآن 30 پارے کا ہے اور عبداللہ سالم کے پاس جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے، 10 پارے لے کر چھپے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیم ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پہچاننے کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے۔ اس لیے چیز بند کر دو، ورنہ خدا کی قسم دشمن منہ پھاڑے ہوئے کھڑے ہیں آپ کی ہڈیاں اور گوشت چبانے کے لیے۔ چلے جائیے آپ ایئرپورٹ میں، تشدد کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا، چلے جائیے آپ ریلوے اسٹیشن پہ، ٹرین پہ، داڑھی اور ٹوپی دیکھتے ہی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی، چلے جائیے آپ کہیں پر، مسلمان نظر آیا آپ سے نفرتیں ہونے لگتی ہے لوگوں کو۔ کون بنایا ایسی استھتی کیوں آ گئی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ماتھے پر ابھی تک یہ دھبا لگا ہوا ہے کہ he was related to the any kind of terrorism۔ آج تک کوئی بولنے والا ہے ان کے فیور میں؟ آپ کا یہی بھائی کم سے کم 10 سے 15 جگہ اسپیچ میں ببانگ دوحل بولا۔ بولنا ہوتا خلاف میں تو بول سکتے تھے ہم، لیکن کیوں نہیں ہے ضرورت بولنے کی؟ اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم۔ کیا مطلب ہے اس کا المسلم اخو المسلم؟ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم کا جسد واحد، ایک مسلمان بلکہ تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر عبداللہ سالم کو تکلیف پہنچے، یا توحید سلفی صاحب کو تکلیف پہنچے، یا ہمارے ثناء اللہ مدنی صاحب کو تکلیف پہنچے، یا کسی اور عالم دین کو یا کسی عام مسلم کو تکلیف پہنچے، تو دوسروں کو تکلیف ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی وہ کیسے جیل چلے گئے، ان پر کس نے حملہ کیا، فوراً بے چین ہونا چاہیے۔ پوری قوم کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر جہاں تک ہو سکے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس سمسیا سے کیسے نکلیں۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جناب آئے گا اوپر سے کوئی مدد نہیں آنے والا۔ میانمار برما میں کاٹ دیے گئے 40,000 مسلمان، میانمار میں آپ کے قریب میں ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔
بلکہ وہیں کے لوگ متحد ہوتے تو کچھ کام بن سکتا تھا. ہمارے اسی بھارت کے اندر جب ہم کاٹے جا رہے ہیں نا، ابھی کہاں نہیں کاٹا جا رہا، کاٹے جا رہے ہیں. ہر 2 دن میں 3 دن میں خبر آتی ہے کہ تبریز کو مار دیا، محمد قاسم کو گائے کا الزام لگا کر گودرا میں مار دیا. کہاں مارتے ہیں اب؟ پولیس لاک اپ میں، پولیس لاک اپ میں مارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ٹوٹی سے لٹک کر خودکشی کر لی. ہریدوار میں بھڑکیلے بھاشن دیے گئے مسلمانوں کے خلاف، ان پر کارروائی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے منسٹری کے طرف سے، ان کے گورنمنٹ کے طرف سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. بھڑکاؤ بھاشن دینے پر وہ دیں گے، ان پر ایف آئی آر بھی نہیں ہوگا. اگر آپ قرآن کی بات کرو گے تو آپ پر ایف آئی آر ہو جاتا. اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم بولتے ہیں، ہمارے وکتا بولتے ہیں، اگر ان سے کہیں پر چوک غلطی ہو جاتی ہے تو میں کہوں گا اپنے ذمہ داروں سے ادب کے ساتھ کہ ان کو عوام میں مت لائیے، ان کو بٹھائیے. غلطی کرتے ہیں اپنے روم میں بٹھائیے، اپنے کتب خانے میں بٹھائیے اور ان کو کہیے کہ آپ نے یہ بیان کیا ہے، آپ کا یہ بیان بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف. اگر وہ وہاں پہ جھگڑا کرتے ہیں تو عوامی طور پر پھر انفارم کیجئے کہ عبداللہ سالم صاحب ایسے، ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف بیان کرتے ہیں، من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں، اس لیے عبداللہ سالم صاحب کو پروگراموں میں بلا کر اپنے عقیدے کو خراب مت کرو. آج تک بتائیے، میں 4 سال سے اس سیمانچل کا حصہ ہوں، میں سیمانچل کا ناگرک ہوں. میں جو لوگ باہر سے ہم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ناپاک ارادے میں تم کو کامیاب نہیں کرے گا. اگر یقیناً میری نیت خراب ہے تو اللہ خود مجھے تباہ کرے گا. deeds will be judged by the intention. لیکن اگر تمہاری نیت خراب ہے، حسد اور عداوت کی بنیاد پر تم نے یہ چال چلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غارت کرے گا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس قوم کو جوڑوں، میں ملاؤں، میری اختلافی بات کہیں نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں. میں یہاں، ہمارے سارے یوٹیوب کے ساتھی موجود، آپ بھی موجود ہے. بتائیے کہ عبداللہ صاحب نے کبھی عقیدے کے تعلق سے کوئی غلط بات کہی؟ کبھی عبداللہ سالم نے کسی مکتب فکر کے خلاف کچھ الفاظ، 1-2 شبد بولے ہیں؟ کیسے میں اپنی زبان کو کھول سکتا ہوں؟ اگر میں بولا ہوں تو تحقیق کیجئے، انویسٹیگیشن ہو، تب جا کر آگے بات کیجئے، آگے قدم بڑھانے کی ضرورت. ہمارے اگر شعلہ انگیز تو بولتے ہیں، شعلہ انگیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مقررین کے تقریر کرنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ بولتے بولتے آتے ہیں، ان کا لے وہ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ جذبات میں آتے ہیں، عوام کے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان کی ایک عادت ہوتی ہے، ان کی ایک فطرت ہوتی ہے اس نیچر میں تقریر کرنے کی، تو وہ کرتے ہیں. ہاں، ہو سکتا ہے کہیں پر اگر کوئی بات، اگر 1-2 ورڈ اگر غلط بول دیے تو جو ہوتے ہیں اس پروگرام کے ذمہ دار، ان کو اتھیکار، اتھارٹی ہے، وہ کاغذ میں فوراً لکھیں گے عبداللہ شیخ آپ نے یہ بیان کیا، اس کی دلیل I want to the some evidence and proof، آپ دیجیے. اب ان کی ذمہ داری ہے، دیں وہ، نہیں تو کہاں سے بیان کیا. تو اسی لیے میرے بھائیوں، میں جو پروپیگنڈا، جو سازشیں ابھی چلائی جا رہی ہے، بالکل بے بنیاد نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی ہمارے خلاف فرضی فیس بک میں ہماری پرسنل گھریلو میٹر کو لے کر کچھ لوگ آئے اور اس نے چیلنج کیا، مولانا if you are right، اگر آپ صحیح ہو تو آپ اپنی وائف کو لے کر کے ججمنٹ دیجئے، اسٹیٹمنٹ دیجئے. ہم نے فوراً اسٹیٹمنٹ دلوایا تاکہ مولانا صاحب کی چرتر برباد ہو، اور مولانا جو ہمارے پیچھے لگے ہیں، ہماری جو کالے چٹھے کو واشگاف کر رہے ہیں، لوگ مولانا سے متنفر ہو جائیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. کچھ لوگ اسی اس میں لگے ہوئے. اور ہمارے میڈیا والے بھائی سے کہوں گا، انما الاعمال بالنیات، بخاری کی سب سے پہلی حدیث امام بخاری لائے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، احادیث کا ذخیرہ جمع کرو، قرآن کی تفسیر کرو، نیت اگر صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ محنت کرتے ہیں، دور سے آتے ہیں، پروگرام کور کرتے ہیں،
تو صرف اس نیت سے کیجئے کہ آپ اس پروگرام کو ریکارڈ کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں گے، جو قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی جو اچھی باتیں ہیں وہ دوسروں کو بھی سننے کو ملے گا آپ کے مادھیم سے۔ تو آپ کا مقصد کچھ اور بھی ہے انٹرنلی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے، آپ کا ویڈیو جتنی دیر تک ٹائمنگ بڑھے گا تو آپ کو کچھ یوٹیوب کے ذریعے سے فنڈنگ کی جائے گی۔ شرعی اعتبار سے کیا ہے اس کا مقام، وہ ہمارے بڑے حضرات علماء کرام آپ کو بتائیں گے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ لیکن اگر آپ نیت وہ کرتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے باعث ثواب۔ لیکن اگر آپ ایڈیٹنگ کر کے، کبھی ہم نے دیکھا بھی وسیم رضوی کے خلاف ہم بولے تھے، وہ تھمبنیل میں ایسا لگا دیا، تو وہ بھائی صاحب ہمارے وہ کوئی تھے، ہم نے ان کو کہاں بیچارے نے ریموو بھی کیا، وہ تھمبنیل کے اندر میں مرد کے شرمگاہ کو، یعنی وہ جو ختنہ کیا ہوا اور وداؤٹ ختنہ کیا ہوا ڈال دیا اس میں۔ اب بتائیے، وہ ساروجنک چیز ہے، آپ تھمبنیل ایسا ڈال رہے ہو کہ لوگ پھٹ سے دیکھیں گے، ہمارا ویوز بڑھ جائے گا۔ ویو سے آپ کا پیسہ نہیں بڑھتا ہے، ویڈیو کتنا ٹائم چلا آپ کا، اس سے آپ کے اکاؤنٹ میں، گوگل ایڈس اکاؤنٹ کے اندر میں آپ کی فنڈنگ ہوتی، کتنے ایڈس دیے جاتے، کتنا ٹائم آپ کے چینل میں کوئی ویڈیو چلتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فوراً کلک کیا، دیکھا کہ کچھ غلط چیز ہے، 2-3 سیکنڈ بھی نہیں سنتا، پھٹ سے ڈس لائک کر دیتا ہے۔ تو ڈس لائک اور لائک ویڈیو کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر مجھے پاپولر ہونا ہوتا، اگر مجھے اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہوتا، تو ہم 5-6 سال سے اس فیلڈ میں ہے، ہم خلاف تقریر کرتے۔ بہت سارے ایسے مکتب فکر ہیں جن کے عقائد صحیح نہیں، ہم ان کے خلاف کرتے، لیکن ہاں جب ہم بات کرتے ہیں ان سے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں ان کے بیچ میں جا کر، ان سے جا کر قرآنی دلائل پیش کرتے، لیکن عوام کو نہیں۔ عوام میں جو قرآن کا صحیح پیغام ہے، احادیث کا جو صحیح پیغام ہے، ہم ان تک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ بھی دیکھیے۔ تو میرے بھائیوں، چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، انرجی آئی، چونکہ صدر محترم نے پہلے ہی ہم نے ان کو، شیخ محترم کو سلام کیا، لیکن ان کا موڈ ہم نے آف دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ بھئی شیخ محترم ہمارے ناراض ہیں صدر صاحب۔ بہرکیف کسی آدمی کو ہو سکتا ہے اس طرح کے جب باتیں کسی کی طرف سے منسوب کی جائے تو وہ غصہ نیچرلی بات ہے، ہمارے لیے بھی اگر کوئی اس طرح کرتا، ہم اگر ان کی جگہ پر ہوتے تو ہمارے بھی مزاج بدلے ہوئے ہوتے۔ لیکن یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہے انویسٹیگیشن سے، تحقیق سے، اس کی تحقیق ہو، جانچ ہو۔ اگر واقعتاً میں مجرم ہوں تو اتنا بڑا بورڈ لگا دیجئے، مولانا عبداللہ سالم صاحب فرام ٹوڈے ول بی بائیکاٹ کر دیا جائے، میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن نہیں، تحقیق کیجئے، اگر واقعتاً وہ باتیں کیا ہے، کیا ریالٹی ہے، کیا ٹروتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بالکل کلین اور پوتر اور پاک پوتر ہو کر ان تمام کے تمام خرافات اور ان تمام کے تمام الزام اور بہتان سے نکلوں گا۔ بھائی گورنمنٹ ہے، وہ مختار ہے۔ ہمارے بھارت کے اندر بھی ہر کسی کی سیکیورٹی کی بات ہوتی، وہ کسی بھی تنظیم کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں، ہم بھارت میں بھی لگا سکتے ہیں، بھارت والے بھی لگا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرکیف اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، سماج کو بانٹنے کی باتیں میرے بھائیوں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یونٹی بنا کے رکھنا ہے، ہمیں متحد ہو کے رہنا ہے، ورنہ جیسے 1924 کے اندر جیسے ہی کچھ لوگ تھے ایسے جو جن کو دیکھ کر کے باطل طاقتیں لرزتی تھی، اسی طرح کے افراد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج دے تاکہ ان باطلوں کا، ان خرافاتیوں کا، ان تشدد پرستوں کا، جن کا مشن ہے اس دیش کے اندر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے کی، ہمیں پیسنے کی، ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہونے چاہیے جو ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف مضامین لکھیں۔ اپنے لوگوں کے خلاف مضامین لکھنے سے ہم ہی کمزور ہوں گے، ہم ٹوٹ جائیں گے۔ وہ خود کہیں گے، جب گاندھی جی 5000 یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 5000 لوگوں کو لے کر جب وہ پہنچے گاندھی جی کے پاس کہ سر وی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام، اسلام میں ہم لوگ داخل ہونا چاہتے، تو گاندھی جی نے کہا کہ کون سی برادری میں جاؤ گے، شیر آبادی میں جاؤ گے کہ انصاری میں جاؤ؟
دیکھیے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تو الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی مسجد الگ ہوتی ہے، ان کی الگ ہوتی ہے۔ پوروج نے کسی زمانے میں الگ الگ خرافاتی تنظیمیں بنائے، وہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ان کے اس طرح کے آرگنائزیشنز بنانے کی وجہ سے، خرافاتی عقیدہ پیدا کرنے کی وجہ سے 2-2 3-3 جگہوں میں لوگ بٹ گئے، اور 5000 لوگ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں پر بھی تو 33 کروڑ بھگوان ہے، ایشور ہے، پرماتما ہے، ان سے تو ہم بچنے کے لیے نکل رہے تھے۔ دیکھ لیجیے آپ، آریہ سماج، جین، بدھسٹ، سکھ، یہ لوگ ہندو دھرم سے کیوں نکلے؟ صرف اسی وجہ سے نکلے کہ اس دھرم کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس دھرم کے اندر میں 33 کروڑ خدا ہے۔ انہی چیز کو ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں بیٹھی تو فوراً انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو ایک ایشور کے طرف جانا ہے، ہم کو یا تو ایک ایشور کو ماننا ہے یا ہم کو ایشور ماننا ہی نہیں۔ تو ان میں سے گوتم بدھ سدھارتھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو ایشور ماننا ہی نہیں ہے، بس دھرم ایک راستہ ہے، آدمی جو اچھا اور برا کرے گا اسی حساب سے اس کی موت ہوگی۔ جین نے بھی یہی عقیدہ رکھا، لیکن پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ایک بھگوان کا عقیدہ رکھا، دوسرے بھگوان کا عقیدہ نہیں رکھا، اور انہوں نے بہت خوبصورت منتر اپنی کتاب کے اندر شائع کی۔ شروعات کے اندر اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریما شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی، یہ منتر داخل کیا۔ اس کا مطلب ہے ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ایشور سرو شکتیمان ادھا دیو مہان وسور دیامان، وہی ہے، انہوں نے یہ نوٹ کیا۔ اس کے بعد جناب سکھ پریوار میں گرو نانک جب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم 33 کروڑ خدا کو نہیں مانیں گے، یہاں پر بھی انتشار ہے، ادھر کا بھگوان الگ، ادھر کا بھگوان الگ، ادھر کا مندر ان کا، ادھر کا مندر ان لوگوں کا، اس محلے کی مندر الگ الگ ہے، اسی لیے ہم الگ بنانا چاہتے۔ وہ ان تمام سے نکل کر اپنی ایک الگ آستھا، اپنا ایک الگ آدی گرنتھ بنایا، اس آدی گرنتھ کے اندر میں مول منتر درشایا، ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی، مطلب ایک ہی ذات ہے، اومکار ہے، جس کی کوئی باڈی نہیں، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اکال مورت ہمیشہ سے ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ گرو نانک نے آدی گرنتھ بنا کر اسی دھرم سے نکلے، وہ الگ الگ دھرم کو بنایا۔ اگر ہمارے بھی برادری کے لوگ، ہمارے مسلمان بھی اگر بٹ جائیں گے، ہمارے اس جماعت میں بٹنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں اور آپ کو شاید معلوم نہیں۔ اسی لیے میں ان مقررین سے گزارش کروں گا، ان وقتا سے گزارش کروں گا، ان خطباء سے گزارش کروں گا جو کرسی پر بیٹھ کر اختلافی باتیں کرتے ہیں، جو کرسی پر بیٹھ کر قوم کو بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ رہی بات جو صحیح مسئلہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہے، وہ دو ٹوک لفظوں میں بیان ہونا چاہیے۔ وہ بیان کیجئے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، بیان کیجئے، ضرورت ہے بیان کرنے کی، لیکن لوگوں کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر بانٹنے کی کوشش مت کیجئے، زیادہ دن تک آپ کی یہ دکان نہیں چلے گی۔ جو لوگ دکان چلانا چاہتے ہیں ان کی دکان زیادہ دن تک نہیں چلے گی، ان کا پول کھل کر سامنے آئے گا۔ جو لوگ بھی منافق تھے، جو لوگ بھی تھے یہ جنہوں نے غداری کی تھی وطن کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خیر الماکرین، لوگوں کے سامنے میں آج ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، پوری قیامت تک ان کا نام ذلیل اور رسوا اور قوم کے ان ضمیر فروشوں میں نام لیا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے قوم کو دو پھاڑ کرنے کی پوری کوشش کی۔ میرے بھائیو، کلمے کی بنیاد پر قرآن کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو لے آؤ۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام مسائل بیان کیے۔ مت مانیے آپ عبداللہ سالم کی تقریر، مت مانیے آپ ہمارے
शेख सदर मोहतरम और शेख तौहीद सल्फी की बातें अगर इनकी बात कुरान और हदीस से मैच न करती हो तो उठाकर फेंक दो गंगा नदी के अंदर। आपको सवाल होता है पूछने का, अदना साहबी हजरत उमर फारूक के सामने खड़े होकर पूछते थे, तो आप क्यों नहीं पूछते? आपको भी पूछना चाहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब, आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मैं सवाल करता हूं, नबी का ये फरमान, कुरान का ये फरमान, आपके बयान के अंदर में ये बातें तजाद पाई जाती, आप सवाल कीजिए। लेकिन इसको सोशल मीडिया में डालने से पहले उसको परखिए, उसको पूछिए, उसकी तहकीक कीजिए, जब खुलकर सामने आ जाए तब जाकर उसको एक्सप्लेन कीजिए, लोगों के अंदर उसकी नश्र और इशाअत की कोशिश की जाए, उससे पहले नहीं। ऐसा रहा है सहाबा किराम के जमाने में, एक मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की पूरा वाकया है कि उनके परनाले को उमर फारूक ने उठाकर फेंक दिया था, तो हजरत अब्बास ने मुकदमा दायर कर दिया काजी की अदालत में। हजरत उमर फारूक बुलाए जाते, हजरत उमर फारूक से पूछा जाता है कि आपने इनके परनाले को क्यों उखाड़ कर फेंका? उमर फारूक ने कहा कि पानी गिरता था मस्जिद नबवी में। हजरत अब्बास ने कहा कि जज साहब, ए काजी इस्लाम, जस्टिस ऑफ इस्लाम, मैंने कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, ये परनाला मेरा आज का नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था, उसी वक्त से है, अबू बकर सिद्दीक ने इनको नहीं हटाया, तो उमर फारूक ने क्यों इनको हटा दिया? जब गवाह लेकर आए, गवाह पेश किया जाता है, तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला झुक जाते हैं अपने फैसले पर और अपनी उस हरकत पर। शर्मिंदगी होती है, उनको पछतावा होता है, फिर फौरन जाकर खड़े होकर उस परनाले को वहीं पर सेट कर देते। तो हक गोई की ताकत पैदा करें। अगर जो बात हक है उनको एक्सेप्ट कीजिए, जो बात गलत है उनको पूछने की कोशिश कीजिए, सवाल करने की कोशिश कीजिए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपकी ये बात गलत है, आपकी ये बात कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर मैं आता हूं आपके मंच में, आपका नहीं इस्लाम का ये मंच है, मुझसे पूछा पटना के अंदर एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप कौन से मुसलमान हैं? आप कौन से मुसलमान? आप फलां मकतबे फिक्र से हैं कि फलां मकतबे फिक्र से? हमने कहा कि मैं इस्लाम मकतबे फिक्र से हूं, मैं मुसलमान। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपसे डिबेट जब भी होगा जब आप अपने मकतबे फिक्र का, आप अपनी तंजीम का नाम बताएं। हमने कहा हमारी तंजीम का नाम इस्लाम। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमने कहा कि कुरान में अल्लाह ने हमको कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यू आर मुस्लिम, आई नेम्ड यू, आई हैव नेम्ड यू, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो हम मुसलमान। बोला कि फिर डिबेट कैसे होगा? हमने कहा कि डिबेट तो होता ही नहीं। अगर हम लोग मुसलमान होते, इस्लाम को, कुरान को, शरीयत को दोनों हाथों में लेकर चलते, आंख बंद करके, तो इख्तलाफ ही पैदा नहीं होता। और जब से हम लोगों ने अलग अलग बना लिए प्लेटफॉर्म, तब से ये इतना बड़ा वावेला खड़ा हो गया है कि आज ये कौम नरसंहार के दर पर है। दुनिया घूम कर तहकीक की जा चुकी है। अगर सन 2024 के अंदर भारत के अंदर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया अगर नहीं चालू हो गया, तो आप हमको कहिएगा, देख लीजिएगा, सन 2024 के बाद में पूरी साजिश रची जा चुकी। हम क्या कर लेंगे? ज़्यादा ज़्यादा प्रोटेस्ट कर लेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 384 दिन तक किसान बैठे रहे तो ज़्यादा बिल को वापस लिया गया। हम 103 दिन तक बैठे रहे तो NRC CAA तो वापस हुआ ही नहीं। अभी देख लीजिएगा कि 2 महीने के अंदर में NRC को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। किधर? राजस्थान में CAA के ज़रिए में बहुत सारे नागरिकों को लिया गया। सबको लिया गया तो मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? किसी भी दुनिया के विद्वान से पूछ लीजिए, कानूनदां से पूछ लीजिए कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है क्या असंविधानिक है कि संविधानिक है? सब कोई आंख बंद करके कहेगा कि ये असंविधानिक है। क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं। आप चीखते रहिए, मर जाएंगे, पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर एक प्लेटफॉर्म पर हम जमा होंगे, तो जब 384 दिन खड़े होकर जब सारे लोग थे वहाँ पर, किसान लोग, तो बिल को वापस किया जा सकता है। अगर ये 35 करोड़ मुसलमान सरकार की गलत नीति के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, हमें नहीं पैसे की ज़रूरत, फंडिंग की ज़रूरत, किसी उद्योगपति की अगर एक रुपए मुसलमान जमा करेगा तो एक दिन में 35 करोड़ जमा होगा। हम भारत के अंदर में बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, मदरसे बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। जब 35 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जब
سرکار کی غلط نیتی کے خلاف بات کریں گے تو ان کے دادا پرنانا کو ان کو بل واپس لینا ہوگا۔ ہمارا شاہین باغ کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ کیونکہ ہم مسلمان خود بٹے ہوئے تھے، الگ الگ تھے۔ کچھ ہی 124 شہروں میں شاہین باغ ہوا، 124 نہیں 150 شہروں میں ہونا چاہیے تھا شاہین باغ، اور سب کو آنا چاہیے تھا، ٹوپی والے، پگڑی والے۔ چونکہ CAA یہ نہیں کہے گا کہ شیر شاہ آبادی کو CAA امپلیمنٹ ہوگا ان کے اوپر، اور انصاری پر نہیں ہوگا، چودھری پر نہیں ہوگا، سب پر ہوگا، کلمہ پڑھنے والے سب پر ہوگا جناب۔ NRC میں نام چھٹا تو دوسرا آپشن CAA پہ جانا آپ کا لازمی ہے۔ CAA میں نام، NRC میں نام نہیں تو CAA پہ آپ کا نام آئے گا۔ NRC کا مطلب نیشنل رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جب آدمی کا نام بھارت میں، آپ کا نام راشن کارڈ میں نہیں ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں آپ راشن کارڈ میں نام جوڑنے کے لیے بلاک جاتے ہیں، ممبر کے پاس جاتے ہیں، ڈیلر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ نام نہیں ہے تو جوڑنے کے لیے پرکریا ہوتا ہے، جیسے ابھی ووٹر لسٹ میں نام جوڑنے کے لیے پرکریا چالو ہے۔ ہمارا نام NRC میں نہیں ہے تو جناب کوئی پرکریا ہونا چاہیے نا نیشنل رجسٹر میں نام درج کرنے کے لیے۔ ہم اگر یہاں پر 50 سال سے رہ رہے نہیں ہیں، NRC میں نام نہیں آیا، غلطی ہو گئی، فالٹ ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی آپشن ہونا چاہیے، نہیں ہے کوئی آپشن۔ NRC میں نام چھٹا، دوبارہ نام داخل کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، ہندو بھائیوں کا نام NRC میں چھٹے گا تو دوبارہ ان کا نام لیا جائے گا۔ دوبارہ نام لیے جانے کے لیے CAA ہے ان کے لیے، اور آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اسی بات کی تو لڑائی تھی کہ ہندوؤں کا نام لیا جائے گا، CAA بنا ہندوؤں کے لیے، تو اس CAA کے اندر مسلمانوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر NRC میں مسلمانوں کا نام چھٹا ہے تو پھر مسلمانوں کو دوبارہ ری رجسٹر کرنے کے لیے تو CAA کے ذریعے سے مسلمانوں کا نام دوبارہ داخل ہونا چاہیے۔ لیکن سمویدھان میں یہ لکھ دیا گیا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں کہ ہندو کو لیا جائے گا، مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں، اس پر نہیں لکھیں گے مضمون، لکھو بیٹے مضمون، اس پہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے قلم میں کتنی طاقت ہے، تب جانیں گے کہ تم قوم کے رہبر رہنما۔ 100 مرتبہ ہم نے تقریر کی ہے CAA اٹ از انکانسٹیٹیوشن، equality before the law, the equal protection of the laws۔ جانتے ہو سمویدھان، پڑھو نا جا کر سمویدھان، تب جا کر فیس بک پہ لکھنا۔ بہت آسان ہے مولانا عبداللہ کے خلاف الزام ترازی اور ان کو اس مسلک سے ایک دم بالکل بین کر دو، سیمانچل سے نکال دو، دیش سے بھگا دو۔ ہماری ان غلط کرتوت کی وجہ سے ایک داعی اسلام اس دیش سے چلے گئے نعمت عظمیٰ کے طور پر، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تبھی ہم پروٹیسٹ کرتے۔ پیس ٹی وی کہاں چلا گیا؟ ڈیلی ہفتے میں ایک بار سننے کو ملتا تھا قرآن کی بات، توریت کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے ہے کوئی بات کرنے والا؟ نہیں، ہم نے ان کا احترام ہی نہیں کیا، چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم پر بینڈ لگا کر، ہم پر الزام لگا کر کیا کرو گے؟ ہم کو مائک سے دور کر دیں گے، کوئی بات نہیں، مائک سے دور کر دیں گے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے انشاءاللہ، دوسرا بہت سارا فیلڈ ہے۔ لیکن آپ اپنی خیریت مناؤ کہ اگر آپ بزدل ہو ظالم کے سامنے میں، آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی اور بہری ہوگی، آدیواسی کی طرح زندگی گزاریں گے، دلت کی طرح زندگی گزاریں گے۔ بہرکیف جذبات میں میں نے بہت ساری باتیں بولی ہے اس وقت میں، بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی میری اس کلپ کو دیکھ کر، لیکن معذرت خواہ، میری ذات پر حملہ کیا گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ، بہت غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ یہ تمام چیزیں میں خارج کرتا ہوں، ہمارے بیان سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ غلط افواہیں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے۔ ہم اپنے دیش میں رہتے ہیں، ہم اپنے دیش کی بات کریں گے، یہاں کی بارے میں جو غلط پالیسی، ہم کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کی رہنمائی رہبری کریں گے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بہت شکریہ میرے نوجوان ساتھیوں، پھر سے 4 سال بعد آپ نے دعوت دی، 22.5 گھنٹے کا سفر کر کے میں پہنچا یہاں تک، آپ لوگ